جنہوں نے کافی محنت کی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام اور اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، رات کے تقریباً 1:30 پونے 2 بجے تک آپ نے اس خطاب کو، اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ اور بہار والوں کا بہت بڑا کلیجہ ہے کہ وہ پوری رات بیٹھ کر جلسے کو سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ اب عام بڑے بڑے شہروں میں یہ جلسے 11 اور 12 بجے کے بعد پھر فلاپ ہونے لگتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ واقعی بہت بڑا دل ہے آپ کے پاس، جو اتنے رات تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ نے جو سنا ہے اور آپ کو جو سنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو اور اس پر ہم سب کو عمل کی پوری توفیق ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 21ویں پارے سے، بلکہ 21واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر 2-3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز بتائی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے، اور ذکر الہی کا حکم ہے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیں، کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔
کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے. اس کو کہا گیا پڑھنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا. اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے. جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے. یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے. یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے. کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن، جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا. اور قرآن
ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب، تلاوت کا مطلب یہ ہوا ہے۔ تل اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدقماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، ہم نے مضبوط نہیں کیا ہے۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمانوں والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے، آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ آج ہم نظر ڈال لیں، اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے، ایک مہینے کے بعد الیکشن کا گہما گہمی ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا، ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے۔ کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے، جو نشانہ ہے، جو مقصد ہے، ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے، پھر ایک آیت پڑھیے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک آیت جیسی نازل ہوتی ہے، آج ان کے کانوں میں جاتی ہے، فوراً پہلے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہیں آگے کا نہیں سنیں گے، پہلے اس پر عمل کر کے دکھا۔
आयत नाजिल होती है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा साहबे किराम ने, आयत आई मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज हसना की जरूरत पड़ती है? फरमाया हाँ, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, फरमाया बदले में हमें क्या मिलेगा? जवाब दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे पास 2 बाग हैं, मेरे पास 2 गार्डन हैं, एक मदीने के ऊपर हिस्से में और एक मदीने के नीचे हिस्से में। अल्लाह के नबी, मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, मैंने दोनों बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, अय अबू दहदा तुम ऐसा न करो, अगर तुम दोनों बाग सदका कर दोगे, अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तुम्हारी मईशत कैसे चलेगी, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारी बीवी और बच्चे फिर क्या खाएंगे? ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। तब हजरत अबू दहदा अंसारी ने एक बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसना और एक अपने पास रख लिया। बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है, बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है कि अल्लाह एक आयत नाज़िल हुई, फौरन उसके ऊपर उन्होंने अमल कर लिया है। वो पूरा कुरान नहीं सुनते थे और ना ही पूरा कुरान सुनकर ये देखते थे कि अब हमारे मतलब की बातें कौन सी है, उस पर हम अमल करेंगे, और जो हमारे खिलाफ है हम उसको छोड़ देते हैं। ये उनका रुझान नहीं था। उन्होंने इस्लाम को और इस्लामी अहकाम को, कुरान को किराना मर्चेंट की दुकान नहीं समझी थी कि जो चीज मेरे मतलब की है वो हम ले लें और जो चीज मेरे खिलाफ है उसको हम तर्क कर दें। नहीं नहीं मेरे भाई, ये वो कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। आज हमारे यहाँ पढ़ने का शौक है, कोई मर जाए तो लाओ पूरा कुरान, कोई दुकान खोलो तो पढ़ लो पूरा कुरान, कोई घर बनाओ तो बुला लो किराए के टट्टुओं को और पढ़ लो पूरा कुरान। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का रवाज है, तिलावत का रवाज नहीं है। हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है, तिलावत करना है कुरान की। इस अजीम और मुकद्दस किताब को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए, बाकायदा लोग तैयार किए जा रहे हैं, हम साजिशों को समझ भी नहीं पाते हैं। बाकायदा ऐसी फैक्ट्री तैयार है कि ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं हमारे ही लोगों में, जो ये कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाए, कुरान से इतनी आयतों को निकाला जाए। हम उनके नाम भी लेना गवारा नहीं करते हैं और मसलहतन भी हम नहीं लेते हैं। बाकायदा ऐसे लोग हमारे अंदर से तैयार हो रहे हैं और कहने वाले तो यहां तक भी कह देते हैं तो क्या हुआ, कुरान करीम में वही 1400 साल पुरानी घिसी और पिटी बातें हैं, तो क्या मौजूदा हालात के तहत बदलना नहीं चाहिए? यही तो खुसूसियत है कुरान की, यही तो खुसूसियत है इस्लाम की कि जिस तरीके से अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया, ये हूबहू उसी तरीके से आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आप गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता छपी है उसको आप देख लीजिए, और बंबई में कल्याण प्रेस से जो गीता छपी हुई है आप उसको देख लीजिए। एक ही कंट्री के अंदर 2 गीता छपी है। गीता प्रेस गोरखपुर के गीता के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें मंत्र में जो लिखा है वही महाराष्ट्र कल्याण से छपने वाली गीता को आप देख लें और वही गीता उठाएं आप, 6ठा अध्याय और 10वां मंत्र आपको बॉम्बे से छपने वाली, कल्याण से छपने वाली गीता के अंदर 2-3 शब्द ज्यादा बड़े हुए मिलेंगे।
गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, इतना लिखा है। और कल्याण में चले जाइए जो छपी हुई है गीता, उसमें लिखा योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह पंचम समया कर्तव्य अहम स्वयं कर्तव्यति, उसमें ये लिखा हुआ है। एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामम भगवानम, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण दो हैं। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में चेंजिंग हो गई। और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, मिनवान जिस तरीके से था, आया उसी तरीके से मौजूद है। आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद, नऊज़ुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे। जिब्राइल जो नाजिल किए थे, लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होगा, मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
حافظون، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک من وعن، سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی انداز سے قرآن جس انداز سے نازل ہوا تھا، آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، زبر اور زیر تو بہت دور کی بات، اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا، نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل جائیں، آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ یہودی اپنا تورات لائیں، عیسائی اپنی انجیل لائیں، ہندو بھائی اپنے وید لائیں، بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں، اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں، اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں، ایک میدان میں جمع کر دیں، ایک میدان میں رکھ دیں۔ مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں، ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے، ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وید بھی، سکھ ازم، گرو گرنتھ بھی، بدھ ازم بھی، ساری کی ساری کتاب، قرآن بھی، ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، اس کے بعد پھر کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، اپنی اپنی کتابیں چھاپو، اپنی اپنی کتابیں لے کے آؤ۔ کعبے کی رب کی قسم، نہ ہندو بھائی وید لا سکتے ہیں، نہ عیسائی انجیل لا سکتا ہے، نہ یہودی تورات لا سکتا ہے، نہ سکھ ازم، نہ بدھ ازم، نہ گرو گرنتھ، نہ جین ازم، کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا، اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں جلنے کی بعد جل جائیں گی، دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا، یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیے نہیں، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ اشعار لکھتے تھے اور دوسرے دن دوسرا شاعر پہلے شاعر کے اشعار میں کچھ کمی نکال دیا کرتا تھا، اس میں یہ کمی، اور جس کے اشعار میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، نہیں تمہارا اشعار شعر بہت اچھے ہیں بھائی، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، اس کو ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ 3 آیتیں لکھاتے ہیں وہاں پر، غور کیجئے گا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے، تاریخ بتائی ہے، 3 لائنیں لکھ دی خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور جانتے ہو کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اوپر کے جو 3 لائنیں ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ حسان ابن ثابت کے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کا نظریہ، اس میں کیا کمی نکالتے ہیں لوگ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں لکھ کر چلے آئے۔
اب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، پڑھتا جا رہا انا اعطیناک الکوثر. ارے یہ کیسے شعر ہیں؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اگر 2 شعر لکھتے حسان تو 1 لائن اور ہونی چاہیے. یہ 3 لائن کا شعر کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. چلو 1 شعر مان لیا. ان شانئک هو الابتر. ایک اور لائن کہاں چلی گئی؟ 1 لائن اور ہوتی تب تو 2 شعر ہوتے. اچھا چلیے لائن نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو پوری ہو گئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا کمی نکالیں؟ کوئی کمی نہیں نکل رہی ہے. لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اگر کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہوئی نشار کے اندر تو حسان ابن ثابت کو بلاؤ اور ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، انہی کو انعام دیا جائے. ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے. اتنے اچھے کلام کی کوئی بھی آدمی ان کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال پا رہا ہے. سب سے بڑا شاعر جو تھا نابی گرامی، اس نے کہا رک جاؤ، مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے. خانہ کعبہ میں رک جاتا ہے، بار بار ان اشعار کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں نکلتی ہے. کوئی کمی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے. نہیں یار، اس میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں خود ہی پھنس رہا ہوں. کوئی کمی صبح تک نہیں نکال پایا. کئی دن ہو گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے 1 رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا. تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دیتا ہوں تاکہ 2 شعر ہو جائیں. اس نے اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نیچے اس نے 1 لائن اپنی طرف سے بڑھا دی. صبح ہو کے جب لوگ آئے، کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی؟ کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو. حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، 1 لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں 1 لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے. اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے. لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد 4تھی لائن پر نظر پڑتی ہے. اس 4تھی لائن پر اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا. اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا 4تھی لائن میں. اوپر والے 3 لائنیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے 4تھی لائن لکھ دی ما ھذا کلام البشر. یہ اوپر والی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں. کسی انسان نے یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے. حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں، کیونکہ یہ 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں. عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے. آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے، گھر بن جائے تو بنا لو، پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو، کوئی مر جائے تو پڑھوا لو. ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے. بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو، یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو. چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا کہ میں سچا، چل مسجد میں چل، تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں. میرے بھائیو، آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا. عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے. وہ اوپر کی 3 لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر. اوپر کی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وید بدل گئے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، اعتراف خود کرتے ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے
باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے، لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈالڈا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے، اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں، اقرار کیا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آخری جملہ یعلمون تعلمون، یہی آپ کو سنائی دے گا۔ اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے، وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کو، کچھ نہیں، اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا۔ وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجئے، پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتاری گئی۔ اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔